مٹی اور میل کی آمیزش نہیں، جس پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوتی، اور اس میں شراب کی نہریں ہیں۔ شراب سے مراد یہ شراب ہمارے والی نہیں جو ہم دنیا میں ہیں، جو عقل کو مفلوج کر دیتی ہے، پاگل بنا دیتی ہے، یہ شراب نہیں۔ عربی میں شراب کہتے ہیں شربت کو۔ میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، اور وہ میٹھے پانی کی نہریں صاف اور شفاف ہوں گی، اس میں چپچپاہٹ نہیں ہوگی، ذائقہ میٹھا ہوگا، اور اس میں شہد کی نہریں ہوں گی، اس شہد میں موم کی آمیزش نہیں ہوگی، بالکل صاف شفاف شہد ہوگا۔ یہ مومن کے لیے، متقی کے لیے جنتیں ہیں۔ حکم ہوگا ادخلوها، داخل ہو جاؤ اس جنت میں۔ اے میرے پرہیزگار بندو، اے میرے محبوب کے غلاموں، داخل ہو جاؤ تم اس جنت میں بالسلام، من، سلامتی کے ساتھ، کوئی نقصان نہیں ہے تمہیں، آمنین، امن کے ساتھ، تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ کیوں کہ جو جنت میں داخل ہو گیا اسے باہر نہیں نکالا جائے گا، وہ جنت میں ہی ہمیشہ رہے گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، پھر انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جنت کو دیکھا، تو پھر وہ زمین پر کیوں تشریف لے آئے؟ جنت میں ہی رہنا تھا، کیونکہ رب کا قانون ہے جو جنت میں داخل ہو جائے اسے نکالا نہیں جائے گا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں کا خروج نہیں، وہ اس کے لیے ہے جو جنت جس کے لیے بطور جزا کے ہے، بطور جزا کے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تربیت کے لیے، حضور علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا جنت دکھانے کے لیے، جزا کے طور پر نہیں۔ جزا کے طور پر قیامت کے بعد داخلہ ہوگا، اس کے بعد جو مومن جنت میں داخل ہو جائے گا اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں، جو مومن گناہ گار ہے جہنم میں ڈال دیا گیا تو پھر اسے بھی صاف ستھرا کر کے، اسے بھی صاف ستھرا کر کے جنت کے قابل بنا کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ کافر بھی جہنم میں جائے گا، مومن بھی جہنم میں جائے گا، گناہ گار مومن بھی جہنم میں جائے گا، لیکن دونوں کے جانے میں فرق ہے۔ یہ اس طرح فرق ہے جیسے بھٹی میں کوئلہ بھی جاتا ہے اور سونا بھی جاتا ہے۔ بھٹی میں کوئلہ ڈالا جاتا ہے جلا کر راکھ کرنے کے لیے، اور سونا ڈالا جاتا ہے اسے صاف کرنے کے لیے۔ کفار جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور مسلمان مومن جو جہنم میں جائے گا اس کا میل کچیل دھونے کے لیے۔ جہنم میں ڈالنے کے بعد محل کچیل دھل جائے گا، جنت کے قابل ہو جائے گا، جیسے میلا کچیلا سونا محبوب کے گلے کا ہار بننے کے قابل نہیں ہوتا، اسے بھٹی میں ڈال کر صاف ستھرا بنا کر محبوب کے گلے کے ہار کے قابل بنا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مومن کو جہنم میں ڈال کر صاف ستھرا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک صحابی کے یہاں حضور علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، اس نے جو دسترخوان کپڑے کا بچھایا، حضور علیہ السلام نے اس سے ہاتھ پوچھا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ پوچھ لیا۔ اس صحابی نے اسے بڑی تعظیم سے اپنے پاس رکھا، بڑی تعظیم سے اپنے پاس رکھا، اسے کبھی پانی سے دھویا نہیں، اور جب زیادہ میلا ہو جاتا تو اسے تنور میں ڈال دیتا، اسے
تنور میں ڈال دیتا، چلتے تنور میں، اس سے میل کچیل دھل جاتا، کپڑا باقی رہتا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیں اسے آگ نہیں جلاتی، جس چیز کو چھو لیں اسے آگ نہیں جلاتی، جسے اپنے پاس بٹھا لیں انہیں آگ کیسے جلائے گی؟ تو یہ کہ ان کے لیے وہاں جنت میں چشمے ہیں، فرمایا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ۔ بنزانہ کھینچ لیے ہم نے، معافی صدورہم یعنی نکال دیے جو کچھ ان کے سینوں میں تھے، من غل کینے، بغض، حسد، عداوت، آپس میں جو رنجشیں تھیں وہ ہم نے وہاں نکال لی ہیں۔ جنت میں مومنوں کے درمیان رنجشیں نہیں رہیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امید ہے کہ سیدنا عثمان غنی، سیدنا زبیر اور سیدنا ابو طلحہ انہی میں سے ہوں، کیونکہ ان کے درمیان بھی آپس میں شکر رنجی تھی، ان کے درمیان بھی آپس میں شکر رنجی تھی، لیکن ان کی شکر رنجی ذاتی اناد پر نہیں تھی، رائے کا اختلاف ہوتا تھا، رائے کا اختلاف ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بلائے کائنات نے امید ہے کہ یہ بھی انہی میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا اور وہاں آپس میں محبت سے رہیں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی جنت میں اسی طرح ہوں گے۔ آپس میں دنیا میں شکر رنجیاں تھیں، رنجشیں تھیں، لیکن جنت میں اس طرح نہیں ہوگا، سارے یہ جنتی ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور کھینچ کر نکال دیے ہم نے ان کے سینوں سے کینے، اخواناً یہ بھائی بھائی ہیں، علی سرر متقابلین آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے، ان کے لیے موتیوں سے جڑے عمدہ تخت ہوں گے جن پر یہ حور و غلمان کے ساتھ موجود ہوں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز ان کے سامنے ہوگی، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اور جنتی کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدار باری تعالیٰ ہے، جنتی کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدار باری تعالیٰ ہے جو جنتی جنت میں کرے گا۔ لیکن شہید جو راہ خدا میں اپنی جان دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب اپنا دیدار پہلے کروا دیتا ہے۔ رؤیت باری تعالیٰ جنت میں حق ہے، لیکن کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کس طرح ہوگا، کیونکہ رؤیت باری تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے، منزہ ہے، سمت اور مکان سے پاک ہے۔ اب وہ دیدار کس طرح کرائے گا؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے دور تھا اور فلاں کے قریب تھا، ایسا کوئی نہیں کہے گا۔ چوتھے آسمان پر چمکنے والا سورج سب کو برابر یکساں نظر آتا ہے، کوئی اس میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے میرے قریب ہے اور اس کے دور ہے۔ جو سورج کو دیکھ رہا ہے سب کو اپنے قریب، سب اس کو اپنے قریب پا رہے ہیں۔ تو رب کی رؤیت، رب کا دیدار یہ اسی طرح کا ہوگا۔ میرا رب کس طرح دیدار کرائے گا یہ کیفیت میرا رب جانتا ہے، باقی دیدار حق ہے، جنت میں جنتی رب کا دیدار کریں گے۔ یہ آیت مبارکہ ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا
علی سرر متقابلین، آیت نمبر 46 اور 47 سورہ ہجر کی۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان آپس میں کوئی رنجش ہو جائے تو یہ آیت مبارکہ کسی میٹھی چیز پر لکھ کر کھلا دی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تالیف پیدا فرما دے گا، ان کے دلوں کو جوڑ دے گا، ان کی رنجشیں ختم ہو جائے گی، وہ باہم محبت سے رہیں گے۔ فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جنت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ نب عبادی، اے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، اے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چند صحابہ کے پاس سے ہوا، وہ صحابہ ہنس رہے تھے، صحابہ ہنس رہے تھے، حضور علیہ السلام کو دیکھا تو ٹھڑک گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ہنس رہے ہو، اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے، جو زیادہ ہنستا ہے وہ زیادہ روتا ہے۔ حضور علیہ السلام تبسم فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے تبسم صرف دانت نظر آئیں، دوسرا ہوتا ہے ہنسنا دہک، جس میں اتنی آواز پیدا ہو کہ خود سنے برابر والا نہ سنے، اور تیسرا ہے قہقہ، اس میں برابر والا سن لے اس کی ہنسی کی آواز کو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تبسم اور تہک یہ جائز ہے، لیکن قہقہ، یہ زیادہ قہقہ جو ہے یہ دلوں کو مردہ کرتا ہے، اور جو زیادہ ہنستا ہے وہ زیادہ روتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نب عبادی، اے محبوب میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف بھی نہ ہو۔ خوف اور امید کے درمیانی کیفیت میں رہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے، نیڈر نہ ہو جائے۔ فرمایا ان عذابی، بے شک میرا عذاب هو العذاب العلیم، دردناک ہے، میرا عذاب دردناک ہے۔ ڈرو اس سے، نہ بے خوف ہو جاؤ نہ نا امید ہو جاؤ۔ خوف اور رجا، امید اور ڈر، ان دونوں کے درمیانی کیفیت کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں